واقعہ ہے جو سچی توبہ کے حوالے سے ہے، جو کہ ہمارے ایمان کو مزید تازگی دے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ قادسیہ کا میدان جنگ ہے۔ ایک آدمی ہے جو کہ شراب پی لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شراب ہمارے مذہب دین اسلام میں حرام ہے، تو اس ٹائم جنگ قادسیہ میں جو سعد بن ابی وقاص جو کہ مسلمان فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ جی ایک صاحب نے یا ایک جنگجو نے شراب پی لی ہے، تو آپ فوراً سے فرماتے ہیں کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور میدان جنگ سے واپس بلا لو۔ اب چونکہ آپ کا حکم تھا تو ایک کمانڈر نے کہا سپہ سالار میدان جنگ ہے، غلطی ہو گئی ہے اس سے، دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، چھوڑ دیجیے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا یا کسی کو مارے گا یا مر جائے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اپنے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کی وجہ سے کہیں میرے رب کی رحمتیں ہی منہ نہ موڑ جائیں، میرا رب ناراض ہی نہ ہو جائے اور ہمیں شکست ہی نہ ہو جائے، جاؤ اسے زنجیریں پہناؤ۔ چونکہ سپہ سالار کا حکم تھا تو اسے فوراً سے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور خیمے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان کہتے زنجیروں میں جکڑا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ تو خوب گرم ہے، لیکن وہ بے بس ہے، لاچار ہے کہ وہ میدانی جنگ میں نہیں جا سکتا اور وہاں جا کر وہ لڑ نہیں سکتا، تو بیچارگی سے دیکھ کر اپنی بیچارگی کو دیکھتا ہے اور تڑپتا ہے کہ کوئی میرے زنجیروں کو کھول دے، کوئی میرے اس گناہ کو معاف کر دے، میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا۔ اب جی اس کی بیچارگی اس کا جاری ہے، بے بسی اس کی لاچارگی اس کی جاری ہے کہ ہائے کوئی میرے زنجیروں کو کھول دو، میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، ہائے مجھے کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ اب اس کی مسلسل آہو بکا کرنے کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، اور سعد بن ابی وقاص کی جو بیوی ہیں وہ دوسرے خیمے میں موجود ہیں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس شخص کی جو ہے نا وہ چیخو پکار کو وہ محسوس کر رہی ہیں۔ تو اب جب یہ چیخو پکار کرنے والے جو صحابی تھے، ان کو جب محسوس ہوا تو انہوں نے کہ ان کی چیخو پکار کو سعد بن ابی وقاص کی جو اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے، قیدی پھر کہتا ہے خدا کی قسم اگر زندہ رہے اور مسلمان ہار کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ جو صحابی تھے ان کا نام تھا ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی آہوں سسکیوں کو جب وہ دیکھتی ہیں نا حضرت سعد کی زوجہ، تو آپ کا بھی دل بھر آتا ہے، آپ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کو جا کر زنجیروں سے آزاد کر دیتی۔ اب یہ جو صحابی تھے ابو محجن ثقفی، انہوں نے اپنی کوئی بھی تیاری نہیں کی جنگ کی، نہ کوئی بختر بند پہنا نہ کچھ پہنا، اور یہ جو ہے نا ننگے جسم کے ساتھ ہی کافروں کی ایک صف پر ٹوٹ پڑے۔ اب یاد رہے کہ ان دنوں میں حضرت سعد جو ہیں وہ بیمار تھے، بلکہ کافی سخت بیمار تھے، تو ایک بلند جگہ پر بیٹھ کر نہ وہ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ صرف کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہر ایک صف درم برہم ہے، لیکن ایک تنہا آدمی آتا ہے اور کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے، جس طرف بھی جاتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے، خرمنوں کو جلاتا ہوا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اور جس طرف مڑتا ہے کافر نہ کٹ کٹ کر گرتے جا رہے ہیں، کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ اب حضرت سعد ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں، اس نے کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے، مار دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ اس مجاہد کی ہمت اور شجاعت کی بدولت اللہ پاک نے مومنوں کو فتح جو ہے نا وہ عطا فرما دی۔ اب مسلمان واپس ہوئے، کمانڈر نیچے اترے تو ڈھونڈنے میں لگ گئے کہ وہ جوان کون تھا۔ اب وہ صفوں میں ہو تو کہیں نظر آئے، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا تھا نا حضرت سعد کی زوجہ سے یا آپ کی بیوی سے کہ اگر میں بچ گیا تو واپس آ کر زنجیریں پہن لوں گا، اور مسلمان اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ تو اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ نہیں مل رہا، بڑا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون تھا جو اتنی بے جگری سے لڑ رہا تھا، تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ تو خیمے سے نا حضرت سعد کی بیوی کی آواز آتی ہے کہ اے سپہ سالار، جس کو آپ ڈھونڈ رہی ہیں اس نے اب دوبارہ سے زنجیریں پہن رکھی ہیں۔ تو حضرت سعد جو ہے نا وہ واپس کیا کہتے ہیں پلٹنے لگتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، یہ وہی ابو محجن ثقفی ہیں جس نے شراب سے توبہ کی ہے اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلے گئے تھے یہ، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں زندہ لوٹا تو میں خود زنجیریں پہن لوں گا، اور اب وہ زنجیریں پہن چکے ہیں۔ حضرت سعد اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے اٹھے تو باقی ساتھیوں نے، کیونکہ آپ بہت زیادہ بیمار تھے، تو باقی ساتھیوں نے نا سہارا دینے کی کوشش کی، تو کہنے لگے کہ چھوڑ دو مجھے، میں اس شخص کے پاس اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ سائم پر گہرے کر دیے اور ہمیں شکست سے بچا کر کامیابی سے ہمکنار کیا۔
تو یہ توبہ استغفار جو ہے نا، اس میں دیر نہ کیا کریں. کیا خبر کسی بھی ایک لمحہ ہمارے رب کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے. آمین.